السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، صبح مانگتے ہیں، شام کو مانگتے ہیں، دن کو مانگتے ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے موقع کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے مانگنے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ ہمارے مانگنے کے اندر کوئی کمی ہے؟ کیونکہ اس رب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، لازمی بات ہے ہمارے اندر ہی کمی ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری دعاؤں کے اندر کیا کمی ہوتی ہے اور ہمیں اس کمی کو کیسے پورا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح دعا نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ تو دعا مانگنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم کسی دنیا دار سے مانگتے ہیں، کسی سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ تو دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام جہان کا مالک اللہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، رحمان، رحیم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو یاد ہیں آپ سارے پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھیں۔ جس دعا کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا وہ اٹکی رہتی ہے، اس کی قبولیت کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو دعا کے اندر دوسرے نمبر پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہماری دعا کے اندر غلطی یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ دعا ایسے مانگیں جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ایک بچے سے سیکھنا چاہیے۔ بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے مانگتا ہے، ان سے لپٹ جاتا ہے، روتا ہے، اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے دے دو، بلکہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ان سے کوئی چیز لے لے، ان کے سامنے فریاد کرتا ہے، ان کے ساتھ لپٹتا ہے، روتا ہے، اپنی فریاد سناتا ہے۔ لیکن ہم دعا کیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، دعا کے اندر دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں کہ آپ کو رونا آ جائے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا کم سے کم منہ تو بنا لیں۔ جیسے اگر بچے کو رونا نہ آئے تو ماں باپ کے سامنے رونے والے منہ بنا لیتا ہے تاکہ ماں باپ اسے چیز دے دیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے، کوشش کریں کہ ایسے وقت میں دعا مانگیں جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کے جو فرض ہوتے ہیں ان کے بعد ہم مختصر سی دعا مانگتے ہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت میں ہمیں خصوصی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یقین کریں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ پوری دنیا کے لوگوں کو ان کی چاہتوں کے مطابق عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر ایک قطرہ پانی نکالنے سے کمی آتی ہے۔ اتنی کمی بھی اس کے خزانے میں نہیں آتی، اس کے خزانے لاجواب ہیں، وہ تو عطا کرنے والا ہے، بس ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اس طرح مانگتے نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ان پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔